ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس چارج شیٹ کی جو مسلم لیگ نواز نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف جاری کی، اور اس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہیں آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائی کیا جائے اور انٹرپول کے ذریعے واپس بلایا جائے. اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ایڈیٹر دا ٹریبیون کے محمد ضیاء الدین صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ضیاء الدین صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. صاحب، بات ہوتی ہے احتساب کی، اور جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے صدر زرداری کے خلاف سپریم کورٹ بھی کافی ہیئرنگز کر رہی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے بھی کافی پرابلمز آئے، لیکن جنرل مشرف کے دور کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں ہوتی. پہلے سیگمنٹ میں ہم نے دیکھا عابد شیر علی بھی کچھ باتیں بتا رہے تھے جس میں اربوں روپے کا صرف ایک پروجیکٹ میں کرپشن تھی. ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن کے ٹائکون ہیں اور جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کافی زیادہ ترقی کی، وہ بتا رہے تھے کہ نیب کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. کیا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں کرپشن کا والیوم کتنا تھا؟ ارشد، یہ مشکل کام ہے. یہ کرپشن میں تو نہ صرف جنرل مشرف کا ہاتھ رہا ہوگا، اس زمانے کی جوڈیشری کا بھی ہاتھ تھا، اس وقت کے پارلیمنٹ کا بھی ہاتھ تھا، اس وقت کی سول سروس کا بھی ہاتھ تھا، اس وقت کے میڈیا کا بھی ہاتھ تھا. یعنی جب تک ان سب کا جس کہتے ہیں نا کہ گٹھ جوڑ نہ ہو، کرپشن نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے. جیسا کہ آج گورنمنٹ آف دا ڈے کو ہر روز میڈیا اور سپریم کورٹ اور ایون پارلیمنٹ نے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے. یعنی ان کی کرپشن جو پچھلے زمانے میں ہوئی ہے ان سے، یا اس وقت کوئی غلط اپائنٹمنٹ ہو جاتا ہے تو میڈیا بھی چلاتا ہے، کورٹ بھی ایکشن لیتی ہے، اور سول سروس بھی. یعنی آپ کو یاد ہوگا فرانس میں جو امبیسڈر اپوائنٹ ہونے والے تھے تو ان کے خلاف فارن آفس کے آفیسرس نے باقاعدہ ایک ایجیٹیشن کیا تھا. تو یعنی اس قسم سے اکاؤنٹیبلٹی ہو اس وقت جب کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو، تو اس وقت تو آپ سوسائٹی کو کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کرنا کہ بھئی مشرف صاحب نے جو کچھ کرپشن کی اس کا احتساب اس وقت کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو ایک پاکستان میں ایک تھکی ہوئی کہانی ہے. اگر جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے جو چارجز لگائے تھے کرپشن کے، لیکن ان کے 11 سال میں کرپشن اور بڑھ گئی. اس کے بعد ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا اس نے بھی کرپشن کے چارجز لگائے تھے، وہ پھر ان کے 11 سال میں کرپشن اور بڑھ گئی. پھر مشرف نے بھی جب ٹیک اوور کیا تو کرپشن کے چارجز لگائے. پھر اس کے بعد جو کرپشن ہوئی اس کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو اب اس وقت قوم کو یا سپریم کورٹ کو یا پارلیمنٹ کو یا میڈیا کو اپنا وقت اس بات پہ برباد کرنا، یا سیاستدانوں کو، کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا کرپشن کی. ہاں، یہ آرگومنٹ ڈیفینیٹلی لوگ کہیں گے کہ جب تک پچھلا حساب کتاب صحیح نہ ہو آگے کیسے دیکھا جائے. لیکن پاکستان میں تو ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ پچھلا جو حساب کتاب ہے وہ کرتے وہ یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ آج کی حکومت جو ہے اس کو تو آپ نظر میں رکھیں نا، اس پہ تو رکھیں نظر میں. بالکل ضیاء صاحب، اس پہ تو کام ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ میڈیا اور سپریم کورٹ نے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کو. وائٹ ہاؤس کی ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں وائٹ ہاؤس رپورٹ آن افغانستان اینڈ پاکستان، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر زرداری کے تعلقات آرمی چیف جنرل کیانی سے بھی اچھے نہیں، اور چیف جسٹس افتخار چودھری جتنے سٹیپس لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو گورننس سے ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کسی بھی جمہوری حکومت کی وہ عوام جا کے کرے، اور جو پچھلا اتنا بلینز کا لاس ہوا ہے ڈیو ٹو کرپشن اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس پہ بھی آواز اٹھائی جائے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ وائٹ ہاؤس نے کون سا کنٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات کہی ہے. لیکن ارشد، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ ایگزیکٹو کے انڈر دا تھم نہیں ہے. یہ بہت، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ یا کورٹس یا جوڈیشری جو ہے وہ حکومت وقت کے ہر ایکشن کو اپنی نظر میں رکھتی ہے. یعنی یہ بات صحیح ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے نا، اگر اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو لامحالہ وہ جس طرح سے مشرف صاحب نے حرکتیں کی وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ان میں بھی یعنی وہ کیپیسٹیز یا وہ جراثیم ہیں. اور دوسری بات، میڈیا کا بھی حال یہی ہے کہ میڈیا پہلی دفعہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی. تو یہ دونوں چیزیں تو بہت اچھی باتیں ہیں، اس میں کسی کو تکلیف کیوں ہو.
یعنی اور پھر حکومت وقت جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ اگر نہیں، حکومت کی صرف 2 آنکھیں ہیں نا، مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ایگزیکٹوز کام کر رہے ہیں، ڈیلیوری سسٹم غلط ہو گئی ہے، تو میڈیا بتاتی ہے کہ ڈیلیوری سسٹم میں فالٹ ہے. تو یہ تو حکومت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بات کو کہ میڈیا اور کورٹس جوڈیشری جو ہے نا وہ اٹ از کیپنگ اے کلوز آئی آن دیئر ایکٹیویٹیز. یہ دوسری بات یہ کہ ایگزیجریشن نہ ہو، نہ میڈیا ایگزیجریٹ کرے، نہ جوڈیشری ایگزیجریٹ کرے، نہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ری ایکٹ کرے اس طرح سے جیسے کہ یہ پرزیکیوشن ہو رہی ہے صرف اس کی. بالکل. ناظرین، اس موضوع پہ اپنی گفتگو مزید جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہ میڈیا اور جوڈیشری جو کردار ادا کر رہی ہے کرنٹ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کا، تو کیا انہیں پچھلی حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی اور خاص طور پہ جو ملٹری جرنیلوں کی کرپشن ہے، سابق ملٹری جرنیلوں کی، اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا اور اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟